10 اکتوبر 2011 کو منصور اعجاز نے فائنینشیل ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایڈمرل مائک مولن کو ایک میمو دیا ہے جو امریکہ میں تعینات ایک پاکستانی سفارتکار حسین حقانی نے لکھا تھا۔ یہ آرٹیکل جو منصور اعجاز نے لکھا اس کا عنوان تھا پاکستان کے جہادی جاسوسوں پر ہاتھ اٹھانے کا وقت۔ اس میں لکھا تھا کہ پاکستانی سرزمین پر بن لادن کے پائے جانے کی شرمندگی نے جناب زرداری کی کمزور سویلین حکومت کی تذلیل کی ہے۔ اس حد تک کہ صدر کو ڈر تھا کہ ملک فوجی قبضے کے قریب ہے۔ بغاوت کے کسی بھی گمراہ کن تصور کو ختم کرنے کے لیے انہیں اپنے آرمی چیف کی میز پر ایک مضبوط امریکی ہاتھ کی ضرورت تھی۔ مزید یہ کہ بن لادن کے ٹھکانے پر امریکی اسپیشل فورسز کے آپریشن کے بعد عالمی برادری کی طرف سے شرمندگی اور الزامات سے بچنے کے لیے حوصلہ پست پاک فوج اور ISI زرداری کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ آرٹیکل میں کہا گیا کہ زرداری حکومت نے کیانی اور ISI کے ہاتھوں معزول ہونے کے خوف سے امریکی ایڈمنسٹریشن کو ایک پیشکش کے ساتھ ایک میمو تیار کیا ہے کہ وہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے تعلقات برقرار رکھنے کا الزام لگا کر ISI کے سیکشن ایس کو ختم کر دیں گے۔ ایڈمرل مولن کو میمو پہنچانے کے بعد ان کی اور پاکستانی قومی سلامتی کے حکام کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات بھی ہوئی۔ آرٹیکل میں امریکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ISI کی سیاسی اور مالی امداد بند کرنے میں پیش رہے اور ISI کے ایس ونگ کو دہشت گردی کا سرپرست قرار دے۔ اس میں کہا گیا کہ ISI بنیاد پرستی کی لعنت کو مجسم کرتی ہے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد بن چکی ہے۔ اس آرٹیکل کا ایک بہت ہی دلچسپ اختتام ہے جہاں منصور نے سول حکومت کو نااہل اور بے ضرر کہا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ریاستی معاملات پر ISI کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں حسین حقانی اور زرداری انتظامیہ کے میمو میں کیا لکھا تھا۔ اسے منصور اعجاز کے ذریعے امریکی انتظامیہ کو بھیجا گیا جس نے پاکستانی اور امریکی حکام کے درمیان رابطے کا کام کیا۔ حسین حقانی نے متنازع میمو کا مسودہ تیار کرنے کے الزامات کے بعد بہت جلد ہی امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میمو پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے فوراً بعد لکھا گیا تھا تاکہ پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لگام دینے یا ان پر قابو پانے کے لیے امریکی مدد حاصل کی جا سکے۔ خفیہ میمو کے مواد کو 17 نومبر کو فارن پالیسی میگزین کی ویب سائٹ پر مکمل طور پر شائع کر دیا گیا تھا۔ میمو میں مائیکل مولن کو مخاطب کیا گیا تھا اور اوباما انتظامیہ سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو ایک مضبوط، فوری اور براہ راست پیغام پہنچائیں کہ ان کی بدماشی کو ختم کریں جس کا مقصد سویلین آپریٹرز کو گرانا ہے۔ میمو میں امریکی حکومت کو اس کی حمایت کے بدلے میں کچھ پیشکش بھی کی گئی تھی۔ ایک نئی قومی سلامتی ٹیم تیار کی گئی تھی جسے سویلین آپریٹرز کی مکمل حمایت حاصل تھی کہ درج ذیل کام کیا جا سکے۔ نمبر 1، پاکستان کے صدر ان الزامات کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں گے کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دیگر سینئر کارکنوں کو پناہ دی اور مدد کی پیشکش کی۔ وائٹ ہاؤس 9/11 کمیشن کے طرز پر تحقیقات کے لیے پینل میں آزادانہ تفتیش کرنے والوں کا نام تجویز کرے گا۔ نمبر 2، ذمہ دار دفاتر اور ایجنسیوں میں فعال سروس افسران کی برطرفی جو اسامہ بن لادن کی مدد میں ملوث پائے گئے یا امریکی فوجی دستوں کو پاکستانی سرزمین پر انہیں پکڑنے یا مارنے کے لیے ضروری کارروائیاں کرنے کے لیے گرین لائٹ دی جائے گی۔ نمبر 3، ملٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑے اندیشوں میں سے ایک یہ تھا کہ پاکستانی فضائی حدود میں اپنی مرضی سے داخل ہونے اور باہر نکلنے کی خفیہ صلاحیتوں کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اب جائز اہداف ہیں۔ نئی قومی سلامتی ٹیم ISI کے سیکشن ایس کو ختم کر دے گی جس پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک وغیرہ سے تعلقات برقرار رکھنے کا الزام ہے۔ اس سے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ڈرامائی طور پر بہتری آئے گی۔ نمبر 5، ہم 2008 کے ممبئی حملوں کے لیے پاکستانی نیاد تمام مجرموں کو چاہے وہ حکومت سے باہر ہوں یا حکومت کے اندر، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہوں یا کوئی اور، احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہندوستانی حکومت کے ساتھ نئی قومی سلامتی ٹیم کی رہنمائی کے تحت مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جن کے خلاف جرم کے خاطر خواہ ثبوت موجود ہیں انہیں ہندوستانی سیکیورٹی سروسز کے حوالے کرنا بھی اس میمورنڈم میں شامل تھا۔ فائنینشیل ٹائمز کے اعجاز منصور کے آرٹیکل میں ایک اور دلچسپ اضافہ یہ تھا۔ 22 ستمبر کو سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے اپنی الوداعی گواہی میں ایڈمرل مولن نے کہا تھا کہ ان کے پاس قابل اعتماد انٹیلیجنس ہے کہ 11 ستمبر کو ہونے والے بم دھماکے میں 77 امریکی اور نیٹو فوجی زخمی ہوئے اور 13 ستمبر کو کابل میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا اور یہ حملہ ISI کے تعاون سے کیا گیا۔ بنیادی طور پر وہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز پر امریکہ کے خلاف ایک خفیہ جنگ کرنے کا الزام لگا رہا تھا۔ شاید بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپا کا بدلہ لینے کے لیے، شاید افغانستان میں طالبان کی قوت کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے، اسٹریٹجک قومی مفاد کے تحت، تاکہ پاکستان کو ایک بار پھر اسٹریٹجک گہرائی حاصل ہو سکے
جس کا بھارت کے خلاف ہمیشہ سے تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ تفصیل یہ ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ نے پیپل پارٹی اور زرداری کے خلاف تحقیقات کا کہا۔ ستم ظریفی یہ کہ نواز شریف نے خود بعد میں کہا کہ 2008 میں بھارتی شہر میں ہونے والے حملوں کے پیچھے پاکستان کے نان اسٹیٹ فیکٹرز کا ہاتھ تھا۔ میمو کمیشن نے 12 جون 2012 کو سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی جس میں کہا گیا تھا کہ حقانی ملک کا وفادار نہیں ہے، اور یہ کہ حسین حقانی امریکی حمایت کرنے والے میمو کا حقیقتاً اور حقیقی مصنف حسین حقانی ہی ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے میمو گیٹس کیس دوبارہ شروع کرنے کے لیے بینچ تشکیل دیا۔ حسین حقانی کو 1 فروری 2018 کو نوٹس بھی جاری کیا گیا۔ حقانی کو پاکستان میں عدالت میں پیش کرنے کی کوشش میں FIA نے 15 فروری کو ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول سے رجوع بھی کیا تھا۔ عدالت نے حقانی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے اور 13 مارچ 2018 کو FIA نے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس بھی جمع کرایا، لیکن حسین حقانی کو آج تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ کچھ عرصہ قبل ہی عمران خان نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ ملک کے کچھ بڑوں نے حسین حقانی کے ذریعے ایک بار پھر امریکہ میں لابنگ کی اور ان کی حکومت کو گرانے میں کامیاب رہے۔